للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم بھائیو اور دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں دعوت اسلام۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلام اور پردہ۔ دوستو، اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں اسلام کے ماننے والوں کے لیے ایک ایک بات روز روشن کی طرح عیا کی گئی ہے، کھول کھول کر بیان کی گئی ہے۔ ایک انسان کے لیے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، معاشرتی زندگی کے قوانین اور پہننے کے لیے بھی باضابطہ اصول متعین کیے گئے ہیں۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں اسلام نے واضح طور پر رہبری نہ کی ہو۔ اب مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان ہونے کے اعتبار سے اپنے ہر معاملے میں اپنی مرضی کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم کا پابند بنے، اور ایمان والے ہونے کے ناطے سے یعنی اللہ پر ایمان رکھنے کے اعتبار سے ایمان والے کا ماننا بھی یہی ہے کہ اگر وہ اللہ کے حکم کا پابند اور اللہ کی مرضی کا پابند ہوگا تو اسی میں ایمان والے کی کامیابی ہے۔ اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف کہ کیا اسلام کے اندر پردے کا حکم ہے۔ تو دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں میں عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے۔ پردہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم کے اندر کئی آیات موجود ہیں اور اسی طریقے سے احادیث کے اندر بھی پردے کا حکم ملتا ہے۔ پردہ کہتے کسے ہیں؟ تو پردہ کہتے ہیں جس میں عورت کے وجود کی نقل و حرکت اور ظاہر و مخفی زینت کا کوئی حصہ کسی اجنبی مرد کو نظر نہ آئے، یہ پردے کا پہلا درجہ ہے۔ البتہ بسا اوقات دینی اور دنیاوی ضرورت کی بنا پر گھر سے باہر نکلنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع پر دوسرا درجہ یہ ہے کہ عورتیں سر سے پاؤں تک برقع یا لمبی چادر سے پورے بدن کو چھپا کر نکلیں، جس سے چہرہ، ہتھیلیاں اور بدن کا حصہ ظاہر نہ ہو۔ راستہ دیکھنے کے لیے آنکھ کھول سکتی ہے یا اسے جالی سے ڈھک دے، یہ ہے پردہ۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ برقعی پہنے، بلکہ اس جیسا کپڑا کوئی بھی ہو جو حجاب کے پردے کے تقاضے کو پورا کرے، وہ ضروری ہے۔ پردہ کس سے ضروری ہے؟ پردہ کرنا ان لوگوں سے واجب ہے جن سے نکاح ہو سکتا ہے، اور ان لوگوں سے واجب نہیں ہے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی ایسے قریبی رشتہ دار جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، اور اسی طریقے سے جو اس میں داخل ہے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ان سے پردہ ضروری نہیں ہے۔ جن سے نکاح ہو سکتا ہے ان سے پردہ کرنا واجب ہے۔ یہ تو ہو گیا اسلام کا پردے کے بارے میں کیا نظریہ ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ اسلام نے ایسا حکم کیوں دیا ہے۔ تو دوستو، حیا عورت کا ایک زیور ہے، اس کا مکمل اہتمام عورت کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ پردہ عورت کو شیطان اور شیطان کے چیلوں سے حصار اور حفاظت فراہم کرتا ہے۔ عورت کا پردے سے باہر ہونا مرد اور عورت کو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، جس سے نہ صرف رشتوں کا تقدس ختم ہوتا ہے بلکہ معاشرہ بھی بدحال ہو جاتا ہے۔ اگر یہ بات سمجھنی ہے تو آج ہم مغربی معاشرے کو دیکھ لیں، یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آج کل مغربی معاشرے کو اپنانا فیشن بن چکا ہے، حالانکہ اس کے بھیانک نتائج سب کے سامنے ہیں کہ بے پردہ اور اسی طریقے سے جسموں کو ظاہر کرنا اور ایسے کپڑے پہننا کہ جس کے ذریعے سے بدن نظر آئے، اور پھر یہ چیزیں زنا کی طرف لے کر جاتی ہے، جس کی وجہ سے زنا عام ہو جاتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے اور بھی کئی برائیاں عام ہو جاتی ہے۔ اسلام نے اس عریانی اور فحاشی پر حرمت کی ایسی میخیں گاڑ دی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان میخوں کو اکھاڑ نہیں سکتی۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو قید و بند میں رکھا ہے، حالانکہ عورت کو حکم ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ حکم دیا ہے کہ عورتیں ضرورت کے تحت نکلے گی، ضرورت کی بنا پر نکلے گی تو اسے
اس احتیاط کے ساتھ کہ وہ پردے کا پورا اہتمام کرے، یہ اس کی ذمہ داری۔ اب اہتمام پردے کا کیوں کرنا ہے؟ تاکہ نگاہ اور دل کی حفاظت ہو سکے اور فاسقین کی بدی نگاہی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اصل تو پردہ اور حیا ہی ہے جو ایک عورت کو معزز بنا کر رکھتی ہے، اور اس کا نہ ہونا عزت اور عظمت کو ختم کر دیتا ہے۔ آج مغرب نے ایسا لباس ناز و انداز وضع کیا ہے کہ لباس کا مقصد ہی ختم ہو گیا، لباس ہوتے ہوئے بھی لباس نہ ہونے کے برابر میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ انسانی معاشرے کی تباہی کے اندر عورت کا آزادانہ رویہ اور بے پردگی کو بہت بڑا دخل ہے۔ یہ خود انگریز ایک مورخ نے لکھا ہے۔ اسلام نے پورے معاشرے کی جو بنیاد رکھی ہے وہ پاکیزگی پر رکھی ہے، اس لیے کہ فطری طور پر مردوں میں عورت کے لیے رغبت رکھی گئی ہے۔ جب وہ بے پردہ عورت کا جسم دیکھتا ہے تو شہوت اور رغبت کو پورا کرنے کے لیے اس کی طرف ضرور لپکتا ہے، اور اس کی خبریں ہم آج کل دیکھ رہے ہیں۔ عورت کی آزادی کا کیا خیال ہے؟ یہ خیال ہے کہ مردوں کے درمیان میں رہ کر بے پردہ ہو کر ہوس کی نگاہوں میں آ کر کئی مردوں کی خدمت گزاری کر کے وہ گھر کی ذمہ داری کو چھوڑ دے، یہ عورت کی آزادی ہے۔ اسلام نے اصل عورت کی آزادی کا خیال کیا ہے کہ عورت کی آزادی یہی ہے کہ اس کی جو صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں سے معاشرہ فائدہ اٹھا سکے۔ کوئی بھی نظام اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس میں کاموں کی تقسیم ڈھنگ سے نہ کی جائے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی کمپنی ہی کیوں نہ ہو۔ جب اس کے ملازمین کے اندر صحیح سے کام کی تقسیم ہوگی تو ہی وہ کمپنی صحیح سے چل پائے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ سارے لوگ ساری ذمہ داریوں کو سنبھالیں، بلکہ کمپنی کے کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو پروڈکٹ کو تیار کریں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پبلکسٹی کریں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس کو یعنی سیل کرنے میں لگے ہوں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مرد اور عورت کے درمیان میں کاموں کو تقسیم کر کے رکھا ہے۔ عورت کو گھر کے اندر کے کاموں کی ذمہ داری دی ہے اور مرد کو گھر کے باہر کے کاموں کی ذمہ داری دی ہے۔ بچوں کی پیدائش اور اس کی پرورش اور اسی طریقے سے ان کی صحیح تربیت کرنا یہ عورت کے ذمے ہے۔ اور آج کل جو عورتیں چاہے وہ باہر کی ذمہ داریاں سنبھالتی ہو، لیکن اس کے باوجود گھر کی ذمہ داریاں، بچوں کی پرورش، بچوں کی پیدائش، یہ سارے کام بھی عورت کو ہی سنبھالنے پڑتے ہیں۔ اب یہ کیسا انصاف ہے کہ وہ گھر کے اندر کے بھی کاموں کو سنبھالے اور باہر کے بھی کاموں کو سنبھالے؟ ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کو یعنی ضروریات کے موقع پر باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کھیتی باڑی، صنعت اور حرفت و تجارت کے کاموں میں عورتیں اپنے شوہروں کی مدد کرتی تھیں اور آج بھی کر سکتی ہے۔ اپنے سرمایہ کو تجارت میں لگا سکتی ہے، علم و ثقافت کے فروغ میں حصہ لے سکتی ہے، اجتماعی مفاد کے لیے اپنی خدمات پیش کر سکتی ہے، لیکن اسلام یہ نہیں چاہتا کہ عورت کو شمع محفل بنایا جائے، اور مرد عورت کا آزادانہ اختلاط شریعت میں سخت ناپسندیدہ ہے، اس لیے کہ یہ معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے سب سے زیادہ میل کھانے والی چیز ہے۔ اسلام کے اوپر پردے کے اوپر، حجاب کے اوپر ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اس سے انسان کا بنیادی حق ختم ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ کسی کو بھی معاشرے کے اندر یعنی یہ اجازت نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ برہنہ ہو کر پورے کپڑے نکال کر گھومے، کچھ نہ کچھ تو اسے پہننا پڑے گا۔ اسلام چاہتا ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلے تو اپنے لباس، چال ڈھال، گفتگو میں وہ طرز اختیار کرے جس سے کسی کے جذبات برانگیختہ نہ ہو، آرائش اور زیبائش کے ذریعے لوگوں کی شہوت آمیز نگاہوں کو اپنی طرف متوجہ نہ کرے۔ اس طرح اسلام اسے ساتر لباس کا پابند بنا کر معاشرے میں افراد کی نگاہوں میں عزت و احترام کا مقام عطا کرتا ہے۔ ایک بہت بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اگر مرد اور عورت کے درمیان آزادانہ اختلاط نہ رکھا جائے تو میلان میں اضافہ ہوگا، ایک دوسرے کی طرف زیادہ جذبات بڑھیں گے، اور اگر آزادانہ اختلاط
پیدا کر دیا جائے اور مرد و عورت کے درمیان اختلاط کو بڑھایا جائے تو جذبات سرد پڑ جائیں گے۔ حالانکہ یہ ایک بے تکی سی دلیل ہے کہ ایک ایسی دلیل ہے کہ یعنی اگر کسی مالدار کے پاس اگر بہت سارا مال ہے تو وہ مالوں کو تجوریوں کے اندر اور دولت کو تالے کے اندر اور لاک کے اندر نہ رکھے بلکہ اسے کھلا چھوڑ دے تاکہ جو چور ہے اور اسی طریقے سے جو مال کو لوٹنے والے ہیں ان کے سامنے مال ہوگا تو ان کے اندر مال کے لوٹنے کی خواہش پیدا ہی نہیں ہوگی، یا ہے کہ ایسے لوگ جو جرائم کرتے ہیں، جرم کی خواہش جن کے اندر ابھرتی ہے، انہیں جرم کرنے کی آزادی مل جائے تاکہ جرم ان کے اندر سے نکل جائے اور وہ افراد پرہیزگار بن جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی تاریخ نے کبھی بھی اس جیسی بے تقی دلیل کو قبول نہیں کیا ہے۔ انسان کی خواہشات اصل میں ایسی ہوتی ہے جو ایک درجے تک محدود ہوتی ہے کہ جب اسے وہ چیز مل جاتی ہے تو اس کی خواہش ختم ہو جاتی ہے، لیکن کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہے کہ جس سے اس کی طبیعت کبھی بھی بڑھتی نہیں ہے، یعنی اس کی تکمیل نہیں ہوتی ہے۔ جیسے انسان کے مال کی خواہش کہ کتنا مال اس کے پاس آ جائے تو اس کی خواہش ختم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جنسی میلان بھی ہے کہ جنسی میلان بھی کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ کاش ہمارے سمجھ میں یہ باتیں آ جائیں کہ اسلام نے پردے کو اتنا ضروری کیوں قرار دیا ہے کہ اس کے اندر پورے معاشرے کے اندر ہونے والی ساری تباہیاں جو معاشرے کے اندر وجود میں آتی ہے ان تباہیوں سے روکنے کے لیے اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے، اور پردے کے حکم کے دینے کی وجہ سے آج ہم جب معاشرے کو دیکھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ معاشرے کے اندر پردے کا ہونا یہ ایک نفع کا ذریعہ ہے۔ جب پردہ ختم ہو جائے گا اور جن علاقوں میں پردے کو ختم کیا گیا، اختلاط کو بڑھایا گیا، عورت اور مرد کے درمیان فاصلے کو ختم کر دیا گیا تو وہاں پر زنا عام ہو گیا، اور جس کی وجہ سے آج ہم سب جانتے ہیں کہ جب زنا عام ہو جائے گا تو دو چیزیں ہوں گی، ایک تو ریپ بھی بڑھے گا اور اسی طریقے سے ابورشن بھی بڑھے گا، اور یہ دونوں چیزیں آج کے معاشرے کے اندر کھلے طور پر نظر آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عورتوں کے اندر اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ ہمارے ویڈیو کو دیکھتے رہیں اور اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔